السلام علیکم۔ آج کی نشست میں صرف یہ بتلانے کی کوشش کروں گا بہت معذرت کے ساتھ کہ بحیثیت قوم ہم میں ملک یا جمہوریت چلانے کی اہلیت بہت کم ہے یا بالکل نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کیونکہ اپنے آپ کو انتہائی قابل بھی سمجھتے ہیں اور سب اسی غلط فہمی میں ہیں کہ ہمیں اہلیت تو تھی لیکن یہ فوج نے ہم کو تباہ کر دیا، وہ بیچ میں آ گئے، یا امریکہ نے یہ تباہ کر دیا، یا انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے، یا ہم کو کوئی اچھا لیڈر نہیں مل رہا ہے، یا ہم غیر ملکی سازشوں کی وجہ سے ان مشکلات میں ہیں، لیکن ہمیں قابلیت تو بہت ہے۔ ہم انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کو نہ سمجھیں، ایکسیپٹ نہ کریں کہ ہمارا صحیح لیول کیا ہے، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم کوریا سے نہیں سیکھ سکتے۔ اب جب تک ہم اسی مغالطے میں رہیں گے کہ کوریا نے ہم کو کاپی کیا ہے، تو ہم کوریا سے کیا سیکھیں گے؟ پھر نہیں سیکھ سکتے کچھ۔ تو میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان ریالٹی حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت ہو یا نہ ہو، ملک چلانے کی جو اہلیت ہونا چاہیے، جو فہم فراست ہونا چاہیے ایک ملک کے باشندوں میں اور لیڈرشپ میں، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اب آپ چاہے جتنی بھی ایماندار محنتی خدا ترس لیڈرشپ اوپر لے کر آ جائیں اور جمہوریت ہو یا نہ ہو، لیکن اگر عوام میں اور لیڈرشپ میں، جو کہ عوام میں سے ہی ہوتے ہیں، اگر ملک چلانے کی فہم فراست اور قابلیت نہ ہو تو اکیلا لیڈر کچھ نہیں کر سکتا، کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سے۔ اس کی آپ ایک مثال دیکھ لیں، برابر میں ہمارے گلف کنٹریز ہیں اور نائجیریا، آپ دیکھیں گلف کنٹریز کتنی مہارت سے اپنے ملک کو چلا رہے ہیں وہاں کے لیڈران۔ نائجیریا ہمارے حال ہے۔ ایک اور مثال میں دوں آپ کو، حج کے دوران آپ دیکھیے سعودی عرب میں حج کے دوران ایک دبلا پتلا کم عمر بلکہ ساتھ میں نوجوان ایک چھوٹے سے ڈنڈے کے ساتھ لاکھوں کے مجمع کو کنٹرول کرتا ہے حج کے دوران۔ آپ دیکھیں ہمارے راکٹ لانچرز بھی لے کر آ جائیں تو نہیں کنٹرول کر سکتے۔ اچھا، یہ صرف ہمارا حال نہیں ہے، تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا یہی حال ہے، اور انڈیا کا حال جس کو ہم بہت بہتر سمجھتے تھے ہم سے کہیں بدتر ہے۔ اب ایکسپوز ہو گیا، دیکھیں اب پوری دنیا میں ایکسپوز ہو رہا ہے وہ کدھر گئی جمہوریت ان کی۔ تو اچھا، اب یہ ایک یا دو آدمیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا یا میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ کلیکٹیو مسئلہ ہے پورے ملک کا ہمارا۔ تو اور اس کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، اگر مجھے بھی کوئی یہی کہے سمجھ سکتا ہوں میں اس کو، لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کے حساب سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، جو مشکل نہیں ہے۔ اب میں ایک پوائنٹ دوں آپ کو، وہ یہ کہ کسی بھی ملک میں جمہوریت اور ساتھ میں ملک جمہوریت میں حکومت کی باغ ڈور عوام کے ہاتھ میں ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جمہوریت میں کیونکہ اقتدار تو عوام کیا ہوتا ہے، تو اس کا جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ آخر جسٹیفیکیشن یہ ہوتا ہے کہ عوام کہہ رہی ہے، عوام میں اتنی بلوغیت آ گئی ہے کہ عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر کوئی ڈکٹیٹر یا بادشاہ یا اشرافیہ حکومت نہیں کرے گی، کیونکہ ہم عقلی طور پر اتنے قابل ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو خود چلا سکتے ہیں، اپنے اختلافات جمہوری اصولوں پر جمہوری اداروں میں ہم خود طے کر سکتے ہیں، ہم کو کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈکٹیٹر کی ضرورت نہیں ہے، سب کام ہم کر سکتے ہیں، اپنے ملک اور یہاں کی دولت کی ہم خود حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے داخلی اور خارجی معاملات ہم خود، یعنی عوام کر رہی ہے کہ ہم خود طے کر سکتے ہیں، کسی ڈکٹیٹر کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، اپنی نئی نسل کی بہترین تربیت ہم خود کر سکتے ہیں، ہم میں ہے یہ اہلیت، ہم اپنے عوام کے لیے ملازمتیں پیدا کر سکتے ہیں، غربت اس ملک سے ہم دور کر سکتے ہیں،
بہتر معاشرہ ہم یہاں بنا سکتے ہیں، سویلائز معاشرہ ہم یہاں بنا سکتے ہیں. اپنے عوام کو بنیادی سہولتیں، مثلا پانی ہے، مثلا صفائی ہے، مثلا سب کو بنیادی طور پر مکانات ہونے چاہیے، سب کو جھگیوں میں نہیں رہنا چاہیے، عوام کے یہاں باتھ روم ہونے چاہیے، چوڑی سڑکیں ہونے چاہیے، سانس لینے کے لیے جگہ ہونا چاہیے، پبلک پلیسز ہونے چاہیے، اچھے بازار ہونے چاہیے، اچھی آبادیاں ہونا چاہیے. ہم کر سکتے ہیں یہ سب، اہلیت ہے ہم میں یہ. اچھا، معیشت ملک کی چلانا ہے، ہم چلا سکتے ہیں. یہاں ہم انڈسٹریلائزیشن کر سکتے ہیں، یہاں پر ہم جابس کریٹ کر سکتے ہیں، ہے ہم میں یہ صلاحیت. اور اسی طرح ایکویلٹی ہے، تمام مختلف فرقوں میں، مختلف ذات پات، ان سب میں ہم ایکویلٹی ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں، ان سب کے اختلافات ہم ختم کر سکتے ہیں. ہم اتنے دماغی طور پر، ذہنی طور پر ہم اتنے میچور ہو چکے ہیں، اس لیول پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ یہ سب جو اختلافات ہیں ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ان سب کو دور کر سکتے ہیں، اور سب کو ہم مساوات دے سکتے ہیں، سب کو یہاں ہم انصاف دے سکتے ہیں، سب ایکول ہوں گے، سب کو تمام مواقع دیے جا سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے جسٹیفیکیشن. جب عوام کہتی ہے کہ ہم کو جمہوریت چاہیے، تو اس کی بنیادی جو ریزن ہے اس کا یہ ہے کہ بھئی ہم کر سکتے ہیں یہ کام، کسی بادشاہ کی یا کسی لارڈز کی یا کاؤنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ مغرب کے ممالک میں جمہوریت بہترین طریقے سے چل رہی ہے، کیونکہ وہاں کے عوام میں ملک چلانے کی ہے قابلیت، بلکہ وہ تو دنیا چلا رہے ہیں. اور اسی جمہوری نظام میں ہم دیکھیں تباہ ہو رہے ہیں. بلکہ I will go a step further کہ جمہوری اصول پر ملک چلانا تو درکنار، ہم کو تو جمہوریت چلانے کے بنیادی اصولوں کا علم تک نہیں ہے، اور ملک یا ادارے چلانے کا اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے ہم کو. ابھی تو ہم ارتقاء کے، انسانی ذہنی ارتقاء کے اس لیول میں ہیں جس میں جمہوری اصول اور جمہوری ادارے استعمال کیے جا رہے ہیں لوٹ کھسوٹ کے لیے، ملک کی دولت لوٹنے کے لیے، عوام کو غریب رکھنے کے لیے، مائنورٹیز کو کرش کرنے کے لیے، ان کے حقوق پر قبضہ کرنے کے لیے. اور نہ صرف مائنورٹیز بلکہ جو بھی پاور میں وہ دوسروں کو آؤٹ رکھنا چاہتا ہے. اور ساتھ میں مور ٹریجک وہ یہ کہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں عقلی طور پر یا ذہنی طور پر کہ کم سے کم اپنے ملک کی دولت کی حفاظت کر سکیں ہم، جس کی وجہ سے لوگ چاہے وہ ہمارے ملک کے ہوں یا باہر کے ہوں دولت کو لوٹ کے لیتے جاتے جا رہے. سامنے لوٹ رہا ہے پورا پاکستان، نہیں روک پا رہے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے، چاہے وہ کرپشن ہو، چاہے وہ اسمگلنگ ہو، چاہے مختلف طریقوں سے دولت لوٹ کر لے جا رہے ہیں. جمہوریت ہے لیکن عوام نہیں روک پا رہے ہیں اس کو. تو اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارا حال ان بچوں جیسا ہے جو کوئی کام نہ آنے کے باوجود اس کام کو کرنے کی ضد کرتے ہیں. ان کو لاکھ سمجھاؤ کہ بھئی تھوڑا صبر کرو، بھئی دیکھو تو سیکھ تو لو، لیکن صبر نہیں ہوتا ان میں. بالکل رونا چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ دو ہم کو کرنے دو یہ کام. اسی طرح ہمارے لوگ بھی ملک چلانا سیکھنا نہیں چاہتے، نہ انتظار کر سکتے ہیں، نہ سیکھ رہے ہیں. وہ بس جلدی ہے کہ گاڑی کا اسٹیئرنگ دو مجھے، میں چلاؤں گا، مجھے آتا ہے چلانا، مجھے سب پتا ہے، ہٹو یہاں سے دور، میں چلاؤں گا گاڑی. پچھلے 70 سال کا تجربہ بتلاتا ہے کہ ہماری حکومتوں میں بنیادی انسانی سہولتیں تک مہیا کرنے کی قابلیت نہیں ہے. مطلب صاف پانی نہیں دے سکتے. صاف پانی دینے کے مطلب 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ صاف پانی تھرو ٹیپس آپ کے گھر پہ پہنچے، اور دوسرا یہ کہ پانی کا انتظام بھی کریں کہ پانی آتا رہے، دریاؤں سے پانی آتا رہے، اس کا سسٹم بھی ہو، ایک پورا سسٹم ہو. صحت کا انتظام نہیں کر سکتے، ایجوکیشن کا انتظام نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں ایجوکیشن
پرائیویٹائز کی ہوئی ہے، دوسروں کو دیا ہوا ہے کہ تم لوگ چلاؤ اس کو، صحت کا بھی دوسروں پہ دیا ہوا ہے کہ تم لوگ چلاؤ ان کو، حتیٰ کہ ٹیکس وصول کرنے تک کی اہلیت نہیں ہے. آپ سوچیں اب ملک کس طرح چلے گا اگر ٹیکس وصول نہ ہو، کس طرح چلے گا، اس کی بھی اہلیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک بیکاری ملک بن چکے ہیں. ہمارا گزارا IMF پر ہے. اسی طرح اب میں کیا لمبی کہانی ہے، اب میں کیا گناؤں ان سب چیزوں کو، بہت لمبی کہانی ہے کہ کیا کیا کن کن چیزوں میں ہم نااہل ہیں. ملک آپ کے سامنے ہے، میں اس کو I will put it other way. کوئی بھی ایک کام ایسا ہے جس کی ہمیں کرنے کی اہلیت ہے، بتلا دیجیے. نہیں ہے اہلیت. کوئی ایک کام ہم کر رہے ہوں، جبکہ ہزاروں لاکھوں کام ہیں جو کرنے ایک ملک میں وہاں کے عوام نے کرنے ہوتے ہیں. ایک کام کرنے کی اہلیت نہیں ہے یا نہیں کر رہے ہیں. چلے میں یہ کہوں گا کہ چلیں اہلیت تو ہے مگر کر نہیں رہے. اچھا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر بار بار میں ریپیٹ کروں گا کہ ان باتوں سے مایوس ہونے کی لیکن ضرورت نہیں ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈسکریج کروں یا میں عزت نکالوں لوگوں کی، یہ نہیں ہے. کیونکہ ان چیزوں میں نمبر 1 میں شامل ہوں، دوسرا یہ کہ ان سب باتوں اور کمزوریوں میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں اس کی ہسٹری ہے، بیک گراؤنڈ ہے اس کا، جو میں شاید پہلے بتلا چکا ہوں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہے. اور نمبر 3 which is the most important، وہ یہ کہ ایسے پروسیسز ہیں، ایسے طریقہ کار ہیں جن سے ملک کو بہتر چلانے، عوام کی عقل اور انٹلیکچوئل لیول کو اوپر کرنے، ان میں جمہوری اداروں کو چلانے کی اہلیت پیدا کرنے اور بہتر شہری بنانے، ہمدرد شہری بنانے، ان سب چیزیں کے ہیں پروسیسز موجود. دوسرے ممالک ان پروسیسز پر عمل کر کے اپنے ملک میں بے انتہا ترقی کروا رہے ہیں، ہم بھی کروا سکتے ہیں. ایک اور بات انتہائی ضروری جو میں بتلانا چاہتا ہوں، کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے جو کہا کہ عوام میں یہ اہلیت نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں there is no doubt. اچھا، اب اس کا میں یہیں پہ آپ کو بتلا دوں وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ پچھلے ہزاروں سال سے، سووں سال سے اس علاقے کے لوگوں کا ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے. دوسرے تھرڈ ورلڈ میں سبھی ہر جگہ وہی بیک گراؤنڈ ہے، قبائلی نظام رہا ہے. یہاں پر وڈیرا پن رہا ہے، زمیندارانہ سسٹم رہا ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بھی کلاس سسٹم تھا، یہاں پر بھی اسی طرح کا کلاس سسٹم ہے. اسی طرح انگریز کی حکومت یہاں رہی ہے، اس سے پہلے اور دوسرے بادشاہان کی بھی حکومت رہی ہے. لوگوں کے اپنے جو پریکٹسز ہیں، جو ٹریڈیشنز ہیں، وہ مختلف قسم کے ہیں، مختلف قسم کی ویلیوز رہی ہیں ان کی. کرپشن رہی ہے یہاں پر ہمیشہ سے ہی، کیونکہ پہلے بھی حکومتوں میں اتنا نہیں تھی کمپیٹنسی. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر فائرنگ کرنا خوشی کے موقع پر ہے ٹریڈیشن. تو اب وہاں سے نکل کر اچھا اسی طرح مختلف ذات پات ہیں، فرقے ہیں، یہ سب کچھ ہیں، سب الگ الگ ہیں. اب وہاں سے نکل کر ہم ایک دم جمہوریت میں پہنچ گئے. اچھا، جمہوریت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایکویلٹی ہو، وہ ایک ڈفرینٹ معاشرہ چاہتی ہے. جمہوریت کہتی ہے کہ یو آر اے نیوٹرل پرسن، یو ہیو ٹو بی بلائنڈ. آپ کی کوئی ذات پات نہیں ہے، آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے، آپ کا کوئی فرقہ نہیں ہے، آپ کی کوئی نسل نہیں ہے، آپ سب برابر ہو. برابری کے فیصلے ہوں، مساوات کے فیصلے ہوں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے اس میں. تو یہ جو ٹرانزیشن ہے اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم. ایک اتنا بڑا چینج آیا ہے پبلک عوام کی لائف میں، اٹ ول ٹیک ٹائم.
And the people have to be given that time. We have to, number one, acknowledge this is going to take time, and then give time, plan accordingly. کہ بھئی اس طرح ہم ٹرانزیشن کریں گے, پلان بنا سکتے پھر ہم کہ بھئی اس طرح ہم لوگوں کو ٹرانزیشن کروائیں گے. اچھا, جب میں نے کہا کہ جمہوریت میں آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی فرقہ نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لادین ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فیصلے کریں تو وہ مساوات کے فیصلے کریں, اور اس کے درمیان میں آپ مذہب کو اور فرقوں کو اور ذات پات کو اس سے آپ اوپر ہٹ کے فیصلے کریں, آپ مساوات کے. یہ مطلب ہے اس کا. باقی تفصیلات میں آئندہ پروگرامس میں دیتا رہوں گا. والسلام.